نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 52 کی پریکٹس کلاس میں. لیکچر نمبر 52 سے اور 51 اسپیشلی ہمارا جو ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ابواب ثلاثی مزید کی ہے. 51 لیکچر میں نے آپ کو یہ ابواب ثلاثی مزید کی کا انٹروڈکشن دیا تھا. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہم نے ثلاثی مجرد ابواب پڑھے تھے تو یہ مزید فی یعنی اس میں ایڈیشنل لیٹرز آئیں گے. اب ہمیں جب بھی کوئی فعل آئے گا تو ہمیں پہچان کرنی ہے کہ وہ مجرد ابواب میں سے ہیں یا مزید فی میں سے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اپنا روٹ لیٹر نکال کے ایڈیشنل لیٹرز کو پہچان کرتے ہیں، پھر اس باب کی پہچان کرتے ہیں. سمپل یہ طریقہ ہے، اور کسی بھی فعل کے 99% جو ہے روٹ لیٹر 3 ہے. ٹھیک ہے، 3 سے جو زائد چیزیں ملیں گی وہ آپ کے ایڈیشنل لیٹر میں آتی ہے. اچھا، جو 4 روٹ لیٹر ہے وہ بھی ہیں لیکن وہ بہت کم ریشو ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا. ہمارا فوکس ہے مجرد ابواب پہ اور مزید فی پہ، کیونکہ ان کا استعمال قرآن کریم میں زیادہ ہے. چلیں، پہلا باب ہے جو ہم نے 52 لیکچر میں پڑھا تھا، وہ ہے باب افعال ثلاثی مزید فی. اگر کسی فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف سے زائد حرف ایڈیشنل لیٹر آ جائے تو ایسے فعل کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. مزید کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ سے ہے. ٹھیک ہے، فی اس میں. ٹھیک ہے، تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھا کس کو جاتا ہے؟ فعل ماضی کے صیغے کو. اگر آپ کے پاس، کیونکہ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ ایسا صیغہ ہے جس میں آپ کو 3 روٹ لیٹر ملتے ہیں. یہیں سے آپ پہچان لیں گی کہ ایڈیشنل لیٹر کس پوزیشن پر آ رہا ہے اور کون سا آ رہا ہے. ہم یہیں سے ریکگنائز کر لیں گے اور یہیں سے ہم باب کی پہچان بھی کر لیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ اسی سے ہم فعل مضارع بنائیں گے اور یہ ہمارا سارا انشاءاللہ سلسلہ چلے گا. اچھا، اگر ثلاثی مجرد افعال کے روٹ لیٹرز کے ساتھ 1، 2 یا 3 حروف کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ فعل ثلاثی مجرد نہیں رہتا بلکہ ثلاثی مزید فی بن جاتا ہے. اچھا، اب ہم اتنی لمبی ٹرم کو بولنے سے زیادہ بہتر ہم مزید فی کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ لوگوں کو بھی آسانی ملے گی. تو یہ ثلاثی مزید فی کی ڈیفینیشن تھی، یا سمجھ لیں ایک انٹروڈکشن تھا آپ کے ساتھ. ثلاثی مزید فی افعال کے 8 ابواب ہیں، یعنی اس میں ہم 8 ابواب کی اسٹڈی کریں گے. اور وہ کون کون سے ہوں گے جس میں کس طرح سے آپ کو ایڈیشنل لیٹر ملے گا؟ اس میں 1 حرف کے اضافے سے بننے والے ابواب بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، پھر 2 حرف کے اضافے سے بننے والے ابواب آئیں گے، پھر 3 حروف کے اضافے سے بننے والے ابواب آئیں گے. یعنی کسی میں ہمیں 1 ایڈیشنل لیٹر ملے گا، کسی میں 2 مل جائیں گے، کسی میں 3 مل جائیں گے. تو وہ اچھا، یہ سیکوینس بھی جیسے آپ کے سامنے 1، 2، 3 کا آ رہا ہے نا، ہم جو اب افعال کی اسٹڈی کریں گے بھی مزید فی افعال کی یا ابواب کی آپ کہہ لیں، تو یہ جو ہے اسی سیکوینس سے ہم تقریباً ان کو پڑھتے جائیں گے. تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے اس میں ہمیں 1 حرف کے اضافے سے بننے والا باب ملے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے میں نے ایک چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس میں ہم باب کا نام لکھیں گے، اس کا فعل ماضی و مضارع کا پہلا پہلا صیغہ لکھیں گے، مصدر لکھیں گے. اچھا، جب ہم نے مجرد ابواب پڑھے تھے تو ہم نے مصدر نہیں بنائے تھے، وہاں ہم نے مصدر کے لیے ڈکشنری سے کنسلٹ کیا تھا. لیکن یہاں ہم مصدر جو ہے باب کے نام سے ہی مصدر بنائیں گے. مصدر جو ہے حالت نصب میں لکھا جاتا ہے. جو ہمارے پاس یہ 5th کالم آ رہا ہے باب کی خصوصیت، یہاں ہم اس باب کی جو خصوصیت ہے اس کو لکھیں گے کہ اس باب کی خصوصیت کیا ہے. اچھا، اب اسی باب کی خصوصیت سے میننگز یعنی ٹرانسلیشن میں بھی فرق آئے گا.
زائد حروف یا ایڈیشنل لیٹرز کا فعل میں اضافہ. ثلاثی مزید الفی کے ماضی کے پہلے سیغے میں زائد حرف یا حروف کا اضافہ یا تو فا کلمہ سے پہلے ملے گا، نمبر 2 فا کلمہ اور عین کلمے کے درمیان ملے گا. ٹھیک ہے. اب جب آپ کے سامنے کوئی فعل آ جائے تو ایڈیشنل لیٹر کی تلاش آپ نے کہاں کرنی ہے؟ آپ نے یا تو اسے فا کلمے سے پہلے ڈھونڈنا ہے یا فا اور عین کلمے کے درمیان. ٹھیک ہے. کسی باب میں ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے، کسی میں 2 کا اور کسی میں 3 کا. یہ میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں سلائڈ میں. دیکھیے گا اس پوری سلائڈ میں آپ کے ساتھ میں نے ثلاثی مزید الفی ابواب کے نام، ان کے فعل ماضی، مضارع اور ان کے جو مصدر ہیں، مصادر ہیں جو اس کی جمع ہے اصل میں، وہ شیئر کر دی ہیں. پہلا باب ہے افعال، فعل ماضی افعل، مضارع یفعل، مصدر افعالا. مصدر پہ غور کریں. باب کا نام کیا ہے؟ افعال اور مصدر ہے افعالا. ٹھیک ہے. اب میں نے باپ کا نام دیکھیں یہ حالت رفع میں لکھا ہے کیونکہ کوئی بھی اسم بلٹ ان حالت رفع میں ہوتا ہے اور مصدر جو ہے ہم زیادہ تر جو ہے یہ منصوب لکھتے ہیں. تو جب آپ کسی بھی اسم کو منصوب لکھتی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. دوسرا باب کیا ہے؟ باب تفعیل، فعل یفعل تفعیلا. تھرڈ باب آپ پڑھیں گی مفعلہ، فاعل یفاعل مفاعلتن. فورتھ باب آپ پڑھیں گی تفعل، تفعل یتفعل تفعلا. پھر ففتھ باب آپ کے پاس آ جائے گا تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعلا. سکس باب آپ کے پاس آئے گا افتعال، افتعل یفتعل افتعالا. سیونتھ باب ہے انفعال، انفعل ینفعل انفعالا. اور جو ایٹھ آ رہا ہے آپ کے سامنے وہ ہے استفعال، استفعل یستفعل استفعالا. یہ آپ اپنے پاس بنا لیجئے گا اور میں آئی ہوپ کہ آپ نے بنا لیا ہوگا. تو یہ آپ کے سامنے ثلاثی مزید الفی ابواب ہیں جو کہ ہم نے اسی سیکوینس میں اسٹڈی کرنی ہے. اچھا، مفہوم یعنی میننگ. ایک مادہ ثلاثی مجرد کے باب سے ثلاثی مزید الفی کے باب میں آتا ہے تو اس کے مفہوم میں واضح تبدیلی واقع ہوتی ہے. یہ تبدیلی اس باب کی خصوصیت کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب وہی روٹ لیٹر آپ مجرد ابواب میں دیکھیں گی تو ٹرانسلیشن کچھ اور طرح سے ہوگی. جب آپ مزید الفی میں آ جائیں گی تو ٹرانسلیشن چینج ہو جائیں گی. اس میں کیوں چینجز آئیں گی؟ کیونکہ اس باب کی ایک خاص اس کی ایک خصوصیت ہے. اس وجہ سے باب فعال فعل ماضی اور مضارع کیا ہے دیکھیے گا، افعل یفعل افعالا. باب فعال میں فعل ماضی میں مادے کے حروف کے علاوہ حمزہ اصلی یا حمزہ القطع کا شروع میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا، اگر کہیں میں زیادہ اسپیڈ میں بول رہی ہوں تو مجھے میسج کر دیجیے، میں اپنی تھوڑی اسپیڈ کم کر لیتی ہوں. اچھا، اب حمزہ اصلی کیا ہوتا ہے؟ حمزہ اصلی ہوتا ہے جو کہ اس کے مادے میں شامل ہے، یعنی یہ ہم ڈراپ نہیں ہوگا. جب ایک حمزہ الوصل آتا ہے کسی جگہ پر تو جب ہم اسے ملا کر پڑھتے ہیں تو وہاں حمزہ الوصل ڈراپ ہو جاتا ہے، لیکن حمزہ اصلی جب ملا کر پیچھے پڑھا جائے گا تو یہ ڈراپ نہیں ہوگا. اسٹینڈرڈ روٹ لیٹر ہم لیتے آ رہے ہیں فا عینا. فعل ماضی معروف باب فعال کا کیا ہے؟ افعلا. اور فعل مضارع معروف یفعل. جو ایکچولی میں یہ تھا نا، یہ تھا یوں اس طرح سے. ٹھیک ہے. اب یہ جو الف بیچ میں آ رہا ہے یہاں پر یہ پڑھا نہیں جا رہا، تو عربز نے اپنے فلو کو برقرار رکھنے کے لیے اس الف کو جو کہ یہاں پر زبر کی حرکت کے ساتھ ہی تھا، ٹھیک ہے، یہ اپنی حرکت کے ساتھ یہاں پر موجود تھا، اس کو پھر انہوں نے یہاں سے ڈراپ کر دیا. پھر اس کو اپنی آسانی کے لیے انہوں نے یفعلو پڑھنا شروع کر دیا. اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ جب ہم فعل امر بنائیں گے نا باب فعل کا تو یہ جو حمزہ اصلی ہے نا یہ واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے. مصدر کیا اس کا بنا؟ افعالن. اب اس سلائیڈ میں آپ کو مجرد اور ثلاثی مزیدوں کی ابواب میں
ट्रांसलेशन में किस तरह से डिफरेंस आता है उसको हम समझ लेते हैं। नज़ला, नून ज़ाना, सुलासी मुजर्रद वाव से आया तो इसके मीनिंग्स थे वो उतरा। जब यही रूट लेटर बाब फ़ाल में आया तो माज़ी का वेट क्या बना? अनज़ला, ठीक है? अफ़अला के मोल्ड में डाला तो बना अनज़ला, उसने उतारा। अब ट्रांसलेशन में देखें दोनों जगह पर आपको एक जो है क्लियर फ़र्क नज़र आ रहा है। यहाँ पर वो उतरा, यहाँ फ़ेल लाज़िम बन रहा है, ठीक है? और यहाँ उसने उतारा यानी फ़ाइल ने किसी पर काम किया। ख़ाराजीम, ये जब मुजर्रद बाब से आया वो निकला। फिर जब ये बाबे फ़ाल में गया तो फिर माज़ी मरूफ का पहला सीगा अफ़अला के मोड़ पर बना अख़रजा, ठीक है? तो उसने निकाला, ख़राजा वो निकला, अख़रजा उसने निकाला। लाज़िम फ़ेल वो जिसमें फ़ेल का असर सिर्फ़ फ़ाइल पर होगा। मुतअद्दी फ़ेल वो जिसमें फ़ेल का असर जो है वो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो मफ़ूल पर जाता है और वो मफ़ूल मफ़ूल बिही कहलाता है। अभी आपने पीछे मफ़ाइल ख़म्सा पढ़े। दख़ला वो दाखिल हुआ और इससे अदख़ला उसने दाखिल किया। बाब की ख़ुसूसियत क्या है? बाब इफ़ाल मुतअद्दी फ़ेल को मुतअद्दी तर मुतअद्दी बनाता है। पहली बात क्या करता है कि लाज़िम फ़ेल को मुतअद्दी बनाता है। फिर उसके बाद अगर कोई मुतअद्दी फ़ेल भी आ जाए इस बाब में, तो वो मज़ीद जो है उसको मुतअद्दी कर देता है। सीन, मीम, ऐन, उसने सुना। अब उसने सुना यानी किसी को सुना, ठीक है? अस्मअ उसने सुनाया, ठीक है? सीन, मीम, ऐन किसी को सुनाना। अब हम इससे फ़ेल माज़ी मुज़ारे और बनाते हैं, इसकी गर्दान की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग हैंड रेज़ कीजिए, आ जाइए। जी, हादिया आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, हादिया, बाब फ़ाल का माज़ी और मुज़ारे बताइए। स्क्रीन सबको शो हो रही है कि मुझे नहीं हो रही सिर्फ़? उस्ताज़ा एकदम चली गई है, पहले शो हो रही थी। अच्छा, ठीक है, राइट। अच्छा, देखिएगा अब शो हो रही है, ठीक है? सीन, मीम, जी ऐन। उस्ताज़ा। बाब-ए-फ़आल से इसको देंगे तो मायने होगा किसी को सुनाना। तो फ़ेल माज़ी का पहला सीगा बनाएँ। इसका उस्ताज़ा पहला सीगा है अस्माअ, ठीक है। और पहला फ़ेल सीगा। मुज़ारे मानो युस इसका फ़ेल माज़ी का युस्मिउ। फ़ेल मुज़ारे जी उस्ताज़ा, फ़ेल मुज़ारे का है युस्मिउ, युस्मिउ। सॉरी, जी युस्मिउ। हाँ, और इसका मस्दर क्या बनेगा? इसका मस्दर बनेगा इस्माअन। इस्माइल, ठीक है? चलें, जी। अब ये इसकी गर्दानें ज़रा पढ़िए, पहले मुज़क्कर गायब के सीगे पढ़ें। इस्माअ, इस्माअ, कौन-सी गर्दान पढ़नी है, अस्माउ। ऊपर पढ़ें। उस्ताज़ी फ़ेल माज़ी की गर्दान है हुँ, और ये है अस्माअ, हुँ, अस्माअ, अस्माउ। मुज़क्कर गायब। उस्ताज़ा पढ़ती हूँ। पढ़ें। अस्मअत, अस्मअता, अस्मअना, 1 मिनट, अस्मअना, यहीं रुकें अस्मअता। हादिया। जब जी, जी आप उस्ताज़ा। वाहिद और मुसन्ना का सीगा पढ़ती हैं तो उसमें फ़र्क आना चाहिए। अस्मअ, अस्मआ, अस्मउ, अस्मअत, अस्मअता, ठीक है? तो हरकत जी। देख, ठीक है? मुज़क्कर हाज़िर पढ़ें। अस्मअता, अस्मअतुमा, हुँ, अस्मअतुम, हुँ, अस्मअती, अस्मअतुमा, अस्मअतुन्ना, हुँ, अस्मअतु, अस्मअना, ठीक है। मैंने आपको अस्मअना। शाबाश। मैंने आपको कहा इसका मतलब है किसी को सुनाना, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ अस्माउ तो क्या ट्रांसलेशन होगी? उस्ताज़ा अ, उन अ, उन सबको सुनाना। उँ, आपने तो मज़दरी ट्रांसलेशन की। हम फ़िल माज़ी में कह रहे हैं सुनाना, खाना, पीना, नाम वाली जितनी ट्रांसलेशन है, वो मज़दरी ट्रांसलेशन होती है, याद रखिएगा।
अब फेल माजी के हिसाब से ट्रांसलेशन करेंगे हम। उन सबको सुनाया गया। रुकिएगा, रुकैया जी आप आइए। जी जी रुकैया अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी रुकैया जी कैसे करेंगी ट्रांसलेशन? अस्माऊ। अस्माउ हम्म फेल माजी के लिहाज से करनी है। जी ये अस्माऊ इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगी? उन सीन सब ने सुनाया। उन सब ने सुनाया, ठीक है। जी इनको इससे करेंगे। अच्छा रुकैया जी, अगर मैं कहूँ अस्मा आ, इसमें आप उन- फाइल बताएं कौन सा फाइल है? इसमें फाइल है अलीफ। अलिफ, वेरी गुड। इसी तरह आपने याद रखना है, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे कहूँ ये फेल माजी की गर्दान है, तो इसमें कौन सी जमीर फाइल है? मुझे उस जमीर को बताइएगा। ज़मीर मरफू मुत्तसिल। वेरी गुड, ठीक है। ये इस तरह से आपने इन चीजों को याद रखना है। मुजारे की गर्दान पड़ेगा हादिया, जजाकल्ला खैर। जी रुपैया जी आप आगे ये फेल मुजारे की गर्दान पढ़िए प्लीज। जी देखिएगा रुपैया जी। जी ठीक है। हम्म कीजिए। युस्मिउ हम्म युस्मिआ युस्मिऊना। हम्म तुस्मिउ हम्म तुस्मिआनी हम्म तुस्मिआना। हम्म तुस्मिउ तुस्मिआनी हम्म तुस्मिऊना। हम्म तुस्मिआना हम्म तुस्मिआनी हम्म तुस्मिआना। हम्म उसमें नुस्मिउ। उसमें हो। अब मुझे आप ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ तो स्मिऊना, इसमें कौन सी जमीर फाइल है? इसमें वाव ज़मीर फाइल है। शाबाश, वेरी गुड। हमने नून को क्यों नहीं लिया? वैसे तो हम ऊना कहते हैं ना, तो क्यों नहीं हमने नून को लिया? क्योंकि जब जो मंसूब या मंजूम होते हैं तो उसमें हम्म नून एराबी ड्रॉप है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो इसीलिए इसको जो ग्रामर वालों ने इसमें फाइल बताया वो वाउल जमा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कौन सी जमीर फाइल है पूरी गर्दान में? ज़मीर मर ज़मीर मरफू मुत्तसिल। जमीर से। आप मुझे ये बताइए, जब हम फेले अमर बनाते हैं तो हम कौन से सीगों से बनाते हैं? हम हाजिर की सीजन से बनाते हैं फिर मुजारे शाबाश, की। फेल मुजारे के हाजिर के सीगों से बनाते हैं। इधर ही रहिएगा आप मेरे साथ। देखिएगा फेले अमर बनाने का क्या तरीका है। सेवन सीगा लिया तो फईलू। स्टेप्स क्या हैं? हम फेल को मजूम करेंगे, अलामत मुजारे को ड्रॉप करेंगे, नहीं पढ़ा जाएगा तो हम हमजातुल वसल लेकर आते हैं। लेकिन ये बाबे इफ़आल है तो इधर क्या उसका अपना असली हमजा वापिस आ जाएगा, ठीक है रुकैया जी। तो जी ये बाबे बिल्कुल वसली आएगा। हाँ जी, ये इसका अपना जो है हमजा असली वापिस आ जाएगा। अब ये एक वाहिद फेले अमर है जो आपको जिसके हमजा पर आपको जबर मिलेगी, ठीक है। तो आपने इसको बड़ी पहचान रखनी है कैसे कि आपने आइन कलमे पर जेर देख लेनी है, क्योंकि हम वाहिद मुतकल्लिम का जब पढ़ते हैं तो वहां भी आपको हमजा मिलता है, यही मिलता है ना आपको वहां पर, जी हमजा ही मिलता है। ठीक है। तो हमने हम्म, आइन कलमे की हरकत पर भी रखना है ख्याल, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब इसकी रीजन क्या है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि सुलासी मुजर्रद के फेले अमर और बाबे फाल के फेले अमर में फर्क को बरकरार रखने के लिए हमजा के जबर को बरकरार रखा जाता है। अगर फेले अमर का हमजा जबर के साथ नजर आए तो ये सिर्फ बाबे इफ़ाल का फेले अमर होगा, ठीक है। अच्छा, सही है। कहिएगा फेले अमर की गर्दान पढ़िए रुबैया जी। अफ़इल अफ़इला अफ़इलू हम्म अफ़इली अफ़इला वो अफ़इलना। अब ठीक है, गुड हो गया। अब बाबे फाल का फेल माजी मजहूल का सीगा क्या बनेगा? उफ़इला के वजन पर, ठीक है। और फेल मुजारे मजहूल बनेगा युफ़अलू के वजन पर, ठीक। अब जब हमने बाबे फाल का मुजारे मारूफ का पहला सीगा बनाया तो वो बन रहा है युफ़इलू के वजन पर, ठीक है। और अभी हमने सीखा कि फेल मुजारे मजहूल जो बाबे फाल का है वो युफ़अलू के वजन पर आ रहा है। तो आपने पहचान क्या याद रखनी है? आपने अगर अलामत मुजारे पर पेश देखी है
تو آپ نے فوراً اس کے بعد عین کلمے کی حرکت کو دیکھنا ہے. اگر عین کلمے پر زیر مل جائے گی تو وہ باب فعل کا فعل مضارع معروف ہے، اور اگر عین کلمے پر آپ کو فتحہ یا زبر ملتی ہے تو وہ کون سا فعل ہوگا رقیہ جی؟ باب افعال کا فعل مضارع مجہول ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب کیوں؟ کیونکہ جو مضارع معروف ہے اس میں لام کلمے پر بھی پیش ہے اور مجہول میں بھی لام کلمے پر ہمیں پیش مل رہی ہے، تو ہم نے جو ہے نا فوکس عین کلمے کی حرکت پر صرف رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسم الفاعل کیا بنے گا مزید فی ابواب سے؟ مفعلن کے وزن پر، اور اسم المفعول بنے گا مفعلن کے وزن پر. ٹھیک ہے. اسم الفاعل مفعلن کا وزن ہے، عین کلمے پر آپ کو زیر ملے گی، اور جب اسم المفعول بنائیں گے تو عین کلمے پر زبر کے ساتھ بنے گا. ٹھیک. چلیں پہچان کیجئے. اب رقیہ جی یمسکہن روٹ لیٹر نکالیے گا اس کے. اس میں روٹ لیٹر ہیں میم سین قاف ہا. میم سین قاف اور ہا نہیں میم سین اور قاف. ہاں دیکھیں جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 3 ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے میننگ ہے کسی چیز کو تھامنا یا روکنا. یہ اس کی ٹرانسلیشن آیت کی انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامتا. اب اسی یمسکہن کے بارے میں آپ نے مجھے بتانا ہے یہ کون سا فعل ہے، فعل ماضی یا مضارع؟ فعل مضارع ہے. جی چلیں باقی سب بھی ہینڈ ریز کیجئے پریکٹس کے لیے، اس کے بعد میں نیکسٹ اسٹوڈنٹ بلاتی ہوں. اس فعل کا اعراب آپ کو کیا مل رہا ہے؟ فعل مضارع معروف ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے یا کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ ہمارے پاس منصوب ہے. یہ ہمارے پاس معروف ہے، فعل مضارع معروف ہے. فعل مضارع معروف ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا آپ مجھے یہ بتائیے فعل مجہول ہے یا معروف ہے؟ یہ ہمارے پاس معروف ہے، فعل ٹھیک ہے. مضارع کیسے معروف. پہچانیں گے؟ کیونکہ یہاں پر علامت مضارع بھی ہے اور حمزۃ الوصل بھی نہیں ہے نا، تو یہ عین کلمہ کے نیچے کیا ہے؟ کلمے پر زیر ہے. زیر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر مجہول ہوتا تو پھر کیا ہوتی؟ زبر آ جاتی. ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. جی اب یہ مزید فی ابواب میں سے یا مجرد میں سے؟ یہ ہمارے پاس مزید فی ابواب میں سے ہے. ٹھیک ہو گیا. صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب یا جمع مذکر غائب؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جمع مذکر غائب ہے. دوبارہ غور کیجیے. جب یمسکوہن یہ جمع 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 مذکر کریں غائب ہے نا. نہیں تھوڑا سا اور غور کریں. دیکھیں میں اس کو یہاں یمسکو یہ اب دیکھیے یہ آپ کی جو اٹیچ ضمیر ہے یہ کیا بن رہی ہے؟ یہ ہمارے پاس جمع مؤنث غائب ہے. نہیں ہننا کو چھوڑ دیں، میں نے ہننا کو کاٹ دیا اس میں سے. ٹھیک ہے. ہننا کو بھول جائیں. پیچھے کیا بچا؟ یمسکو کون سے گردان کا صیغہ بن رہا ہے؟ غور کریں. یمسکو ہمارے پاس میم سین کاف سے فعل ماضی اور مضارع کا پہلا پہلا صیغہ بنائیں ذرا. یفعلو یفعلانی نہیں 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 یفعلون. میم سین کاف ڈالیے اس میں. اچھا یمسکو ہاں یمسکانی یمسکون. کون سا صیغہ بنا؟ یہ ہمارے پہلا پاس پہلا مذکر پہلا. ہاں جمع نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہننا آ رہی ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ میں ابھی آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا. یہ اٹیچ ضمیر ہے، تو جو اٹیچ ضمیر ہے وہ کس لیے آتی ہے؟ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر کیا بن کر آتی ہے؟ مفعول بن کر آتی ہے. مفعول بن کر آتی ہے. اب اس میں کون سی ضمیر فاعل ہے یمسکو میں؟ ہننا. اچھا فاعل بتانے ہوا. ہاں ہوا. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے ہننا کیا بن رہا ہے؟ ہننا ہمارے پاس مفعول بن رہا ہے. مفعول بن رہا ہے. تو کون سی ضمیر ہے؟ واحد مؤنث غائب یا جمع مؤنث غائب کی؟ یہ ہمارے پاس جمع مؤنث غائب ہے. ہوں جمع جمع مؤنث مؤنث غائب. غائب. ٹھیک ہے. چلیں تھوڑا سا اب اس کو جب ریکارڈنگ شیئر ہوگی تو اس کو سمجھیے گا. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکی. سمجھیے آپ آ جائیے. اچھا پارٹیسپیٹ السلام کیے. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھیے دیکھیے گا. یدخلکم. ٹھیک ہے. روٹ لیٹر جی نکال دیں. سمجھیے. دال خا لام. دال خالا.
اوکے، اس کے معنی ہے داخل ہونا، ٹھیک ہے، داخل کرنا، ٹھیک ہے، جی مجرد سے آئے گا تو داخل ہونا، اور جب ادھر مزید فی سے آئے گا تو داخل کرنا، یہ میننگز نہیں ہے، یہ کاپی پیسٹ ہو گئے۔ اور وہ تمہیں جی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب آپ نے یدخلکم کے بارے میں جی اسی طرح سے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے اس پہ جی بتائیے، پہلا فعل ماضی یا مضارع؟ فعل فعل المضارع ہے، جی ٹھیک ہے، آگے؟ جو دخلا پہلا صیغہ ہے، فعل معروف ہے، اچھا، یدخلو پہلا صیغہ ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیجیے، یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے؟ منصوب ہے یہ، ٹھیک ہے، مضارع منصوب، مضارع منصوب ہے، ٹھیک ہے، مرفوع ہوتا تو کیسے لکھتے ہیں؟ اس پہ یدخلو آتا، لام پہ پیش آتا، رائٹ، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، آپ مجھے بتا دیجیے، مجہول ہے یا معروف ہے؟ یہ معروف ہے کیونکہ رائٹ، عین کلمے پہ زیر ہے، شاباش، یہ بھی ہو گیا۔ مجرد میں سے ہے، مزید الفی میں سے؟ تلاسی مزید فی میں سے ہے، ٹھیک ہے، کون سا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب یا جمع مذکر غائب کا؟ یہ جمع نہیں، واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ واحد بولتی ہے؟ مذکر ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب، رائٹ۔ آپ مجھے بتا دیجیے، اس میں فاعل ضمیر کون سی ہے؟ فاعل ہوا ہے، رائٹ، کم کیا ہے یہ بتا دیں؟ کم یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، کون سی ضمیر ہے؟ یہ ضمیر مرفوع متصل، نہیں، مفعول مرفوع آتا ہے، سمجھ جی، نہیں منصوب آتا ہے، منصوب آتا یہ ضمیر کس کی ہے بول رہے تو یہ جو ہے سو کم حاضر مذکر ہے، جمع، جمع، ٹھیک ہے، یہ میں نے سائٹ پہ آپ کو دیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جی جو اٹیچ ضمائر مفعول بن کر آتے ہیں نا، یہ آپ کے منصوب ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا منصوب ہوتا ہاں مفعول نے منصوب ہونا مانگتا، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھتے ہے، جی ہیں، آگے کیا ہے ہمارے پاس؟ جی دیکھیے گا، تو فلفونا، روٹ لیٹرز نکال دیجیے سمجھ جی، فا لام ہا فلاح، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے مراد پا لینا، اپنا مطلوب حاصل کر لینا، ٹھیک ہے، فلاح کامیابی بھی فلاح، مانا، ٹھیک ہے، اور تم اللہ کو بوجھ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اچھا، یہاں سے مجھے تھوڑا سا سمجھی بتا سکتی ہے کثیرن کیا بن رہا ہے؟ کثیرن مفعول بن رہا ہے، بیچ 2 نے ابھی وزکر خمسہ کا میں نے لیکچر شیئر کیا، کسی کو یاد ہے میں نے کثیرن کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائیں، کثیرن کیا ہے؟ واسیہ جی آپ بتا سکتی ہیں؟ کثیرن جو ہے یہ کثیر زیادہ، محذوف یہ فعل، محذوف فعل مطلق کی صفت بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جی تم اللہ کا ذکر کرو یا اللہ کو یاد کرو اور بہت یاد کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اچھا، اب اس کے بارے میں مجھے بتائیے، تفلحون کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ فعل بتا دیجیے۔ المضارع ہے، ہوں مرفوع ہے، ٹھیک ہے، مضارع مرفوع ہے، ہاں جی، اور یہ جو ہے سو فعل معروف ہے ہوں کیونکہ عین کلمے پہ زیر ہے، ہوں ثلاثی مسجد الفی ہے باب ہوں فعال سے رہنے کی وجہ سے، ہوں اور یہ جمع مذکر حاضر ہے، ٹھیک ہے، فائل ضمیر تاشر کیا ہے؟ فاعل ضمیر تم ہے، واو، ٹھیک ہے، ادھر واو آئے گی، مضارع ہے واو نا، واو ہے، تو آپشن نہیں میری ادھر جی آئی نظر، لیکن یہاں ہم واو کو لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ بیچ 2 میں سے بھی آ جائیے پریکٹس کے لیے، چلیں، یہ ہمارا یہاں تک ہو گیا کمپلیٹ، جی آ جائیے روبینہ جی، بارک اللہ فیکی، سمجھ جی۔ جی السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ضلع روٹ لیٹر نکالیے روبینہ جی، میم نون را لام، شاباش، ٹھیک ہو گیا، آگے اتارنا،
اور جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور ان کی اولاد کی طرف اتارا گیا۔ اسباط کہتے ہیں اولاد کی اولاد کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے انزلہ فعل کے بارے میں بتائیں گی کہ انزلہ فعل کیسا ہے، فعل ماضی یا مضارع؟ معافی جی معافی ٹھیک ہے۔ مرفوع، منصوب، مجزوم کچھ؟ وہ انزلہ میم وہ ہے منصوب۔ دیکھیں فعل ماضی کیا حالت نصب اور جزم میں جاتا ہے، مجزوم ہوتا ہے، نہیں ٹھیک ہے، نہیں 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 ٹھیک ہے۔ نہیں ہوتا۔ ہاں اب یہ مجھے بتائیں انزلہ کیسا وزن لگ رہا ہے آپ کو، مجہول یا معروف؟ مجہول۔ مجہول ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ صیغہ کون سے یہ بھی بتا دیں؟ انزلہ ہوں افعلوا افعلوا۔ دیکھیں جب فعل ماضی مجہول بنے گا تو لام کلمے پر زبر ملے گی، فعل ماضی معروف میں بھی لام کلمہ زبر کے ساتھ، اور فعل ماضی مجہول میں بھی لام کلمہ زبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انزلہ پہلا صیغہ بن گیا، تو کون سا صیغہ بنا؟ واحد مذکر غائب کا، ٹھیک ہے، انزلہ، ٹھیک ٹھیک ہے ہے، میم، انزلہ ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب۔ ہاں۔ ٹھیک۔ کون سی ضمیر اس میں فاعل آ گئی؟ ہوا کی، ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اب انزلہ یاد رکھنا ہے فعل ماضی مجہول ہے، ٹھیک ہے، افعلہ کے وزن پر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، جی افعلہ کے وزن پر، اوکے۔ آگے دیکھیے گا، تبدلو، روٹ لیٹر نکالیں، میم با و لام۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ باطل کرنا، تم اپنے اعمال باطل مت کرو، اچھا۔ تبدلو، یہ لام، یہ جو پیچھے لا آ رہا ہے یہ کون سا لگ رہا ہے بینا جی؟ میم یہ وہ جو حکم دیتا ہے کہ نہیں کرو۔ ہاں فعل نہیں، ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں فعل نہیں، جی ٹھیک میم۔ ہو گیا، اوکے۔ جی چلے اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، تبدلو فعل ماضی یا مضارع؟ میم ہاں جی، ٹھیک ہے، جی میم جی 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 کریں اس کو سٹارٹ۔ تبدلو بتائیے فعل ماضی یا مضارع؟ میم یہ مضارع ہے، ہوں اور یہ حاضر کا ہے، اور اس میں انتم فاعل ہے۔ اچھا، جو ہمارا سیکوینس چل رہا ہے نا روبینہ جی سے چلے، اب فعل کا اعراب کیا ہے، مرفوع، منصوب یا مجزوم یا کچھ بھی نہیں؟ یہ میم وہ ہو جاتا ہے نا، مجزوم ہو جاتا ہے، ہاں ساکن آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایکچولی میں سیگا کیا تھا روبینہ جی؟ تبدلونا۔ شاباش۔ اب فعل مجہول ہے یا معروف ہے؟ میم یہ معروف ہے، اور وہ ہے امر والا۔ نہیں امر نہیں ہے نا، فعل معروف ہے صرف، ٹھیک ہے، امر نہیں ہم کہیں گے اس کو، مجزوم ہے، ہاں نہیں ٹھیک ہے میم۔ پیچھے لائی نہیں جی ہے جی آپ کی جی پہچان ابھی تو آپ نے کی میرے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جی مفرد میں سے ہے یا مزید الفی میں سے؟ مزید فی میں سے میم۔ ٹھیک ہے، کون سا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، جمع مؤنث غائب یا جمع مذکر غائب کا؟ جمع حاضر مذکر۔ شاباش، ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے اس میں کون سی ضمیر فاعل ہے؟ واو۔ واو، ٹھیک ہو گیا، گڈ ہو گیا، ویری گڈ۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں ہم۔ بارک اللہ فیک روبینہ جی، ہادیہ آپ آ جائیں۔ جی استاد، اکملتو، روٹ لیٹر بتائیں ہادیہ۔ استاذہ اس کا روٹ لیٹر ہے کاف میم لام۔ ٹھیک ہے، تمام کرنا، پورا کرنا، اور آج میں نے
اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے. اب اکملتو کے بارے میں مجھے آپ نے بتانا ہے، لیکن اس سے پہلے اتممتو اس کے بھی روٹ لیٹر بتا دیں تو اکٹھا ان کو چھوڑتے ہیں. تا میم میم. شاباش. مکمل کرنا، پورا کرنا. ٹرانسلیشن سیم ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، چلیں بیچ 2 والے کنفیوز ہوں گے. چلیں پہلے اکملتو کے بارے میں انفارمیشن بتائیں ساری. استاذہ اکملتو جو ہے وہ فعل ماضی ہے، ہوں اور یہ یہ ہے یہ فعل ماضی ہے، اور یہ اس کے بعد پھر اس کا اعراب اس کو چھوڑ دیں، ماضی ہے نا. آگے دیکھیں معروف ہے یا مجہول ہے. یہ معروف ہے. شاباش. ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیے مزیدن فی اس یا کا باب ہے ثلاثی مزیدن فی، ٹھیک ہے. اور یہ سیگا ہے جمع مؤنث، سوری سیگا ہے اس کا اکملتو، واحد متکلم کا سیگا ہے. شاباش، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس میں کون سی اور ضمیر فاعل ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ میری ٹائپنگ ویسے ہی چل رہی ہے. آپ مجھے یہاں سے بتائیں استاذہ ضمیر. اس میں انا ضمیر فاعل ہے. شاباش. لیکن فعل ماضی میں ہم نے کس طرح سے ضمیر کی پہچان سیکھی ہے، متصل مرفوع ضمیر کی. جی استاذہ اس میں مرفوع ضمیر کی پہچان اس کا جو لاسٹ وہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں تاپش تا تو. ضمیر فاعل ہے. جی تاپش تو. تو ٹھیک ہے، لیکن تا کہیں گی نا تو وہ انتا میں بھی ہے، وہ انتی میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے تاپش تو ضمیر کی پائی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. آگے دیکھیں اتممتو کو کھولیے. اتممتو بھی استاذہ فعل ماضی ہی ہے، ہوں اور یہ اس فعل معروف ہے، اور ہوں اس کا باب بھی ثلاثی مزیدن فی ہی ہے، اور ہوں اس کا بھی سیغہ واحد متکلم ہی ہے، ہوں اور اس کی جو فاعل ضمیر ہے یہ بھی تابش تو ہی ہے، اور شاباش. فاعل ضمیر یعنی جو اس کے اندر فاعل ہے وہ انا ہے. نہیں، بس آپ نے فائل ضمیر جو ہے ہمارا وہ تاپش تو ہے. ٹھیک ہے، جی سیگا کوئی استاذہ. پوچھے گا تو آپ نے کہنا ہے واحد متکلم کیا، اور فائل ضمیر کیا ہے، تاپش تو. میں نے یہ جو آپ کو بیچ 2 والوں کے ساتھ شیئر کیا تھا نا لیکچر، اس کو دوبارہ دیکھیے گا ضمائر والا، اس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گی دوبارہ بات. ٹھیک ہے، جی استاذہ. چلیں. احسنت. روٹ لیٹر نکالنا. ہا صاد نون. ٹھیک ہے، حفاظت کرنا بچانا. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. چلیں کھولیے سیغے کو. استاذہ یہ فعل ماضی ہے، ہوں اور یہ بھی فعل معروف ہے، ہوں اور ثلاثی مزیدن فی ہے، ہوں اور یہ واحد مؤنث غائب ہے کا صیغہ ہے، اور شاباش. اس میں ضمیر تا ہے. اچھا، جب پہلا اور چوتھا سیغہ ہوگا نا تو آپ نے اس میں جو فائل ہے نا وہ ہوا اور ہیا سے پہچان کرنی ہے. باقی جی ساری جو استاذہ اس میں کوئی گردان ہے نا وہ ہم اس میں جو اٹیچ ضمیر آ رہی ہے نا ماضی کی گردان میں وہ آئے گی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ وہ لیکچر آپ دوبارہ جی دیکھیے گا. ٹھیک ہے، جی ماضی کی گردان کی جو ہمیں ٹیچرز نے اس کی ڈویژن بتائی ہے ضمائر کی پہچان کرتے ہوئے، پہلا اور چوتھا سیغہ الگ کر لیں، باقی 12 سیغوں کی فعل ماضی کی گردان میں جو ان کے ضمائر جو فائل ہے نا وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں ضمیر کی صورت میں. ٹھیک ہے، جیسے فعلا فعلا. اب جو مثنیٰ مذکر غائب، جیسے ابھی شروع میں روبینہ نے شاید آنسر دیا تھا، تو فعلا میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ الف ضمیر فاعل آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ ایک دفعہ لیکچر ضرور دیکھنا تاکہ آپ کی وہ ایک ریویژن ہو جائے گی. جی اور انشاءاللہ استاذ. چلیں اوکے آگے دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے لیے کون آئے گا، اب اور کوئی پارٹیسپیٹ کرے گا. چلیں میم جی میں کون، میں آ جاؤ شاداب. آ جاؤ شاباش. چلو بتاتی جائیں. اب آپ پہلا سیغہ ہے شاداب دال خالا. آپ نے فعل ماضی مضارع اور مصدر آپ کے سامنے اوپر میں نے لکھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر باقی آپ اس کو دیکھ لیجیے. آپ کو پتا فعل امر ہم کس سے بنائیں گے،
مضارع سے. مضارع سے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہاں اور بتائیں, سب کے لیے بھی انفارمیشن ہو جائے گی. جو لام امر ہے وہ گردان کے کتنے سیغوں پر آتا ہے شاداب؟ یہ 6 پر آتا ہے. نہیں, یہ فعل امر ہے. میں لام امر جو مجزوم کرتا ہے وہ کون کون سے اچھا, سیغوں؟ لام امر جو مجزوم کرتا ہے وہ سب پر آئے گا. نہیں, اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے. نہیں. وہ آئے گا غائب اور متکلم کے. اچھا یہ میں نے آپ سے یہاں یس. کیوں پوچھا, ایک اپنے ذہن میں ایک جی. بنانے ہیں آپ لوگ. ایک آپ کے سامنے میپ ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں, فعل مضارع کی گردان, کیونکہ وہ آتا وہ بھی اس پر آئے گا اور فعل امر بھی مضارع کی گردان سے بنے گا. ٹھیک ہے. جب آپ کے سامنے فعل مضارع کی گردان جی. آپ ذہن میں اس کو بنائیں, یاد رکھیں کہ پہلے 6 سیغے لام امر, درمیان کے 6 سیغے فعل امر اور آخری 2 سیغے متکلم کے وہ بھی لام امر کے ساتھ. ایک گردان کو یوں کلر کوڈنگ کے ساتھ بنا کے لکھ لیں گی نا, آپ کو نہیں بھولے گا کبھی بھی کہ لام امر کن سیغوں پر آتا ہے جی. اور فعل امر کن سیغوں سے. یاد ہوتا ہے لیکن مکس ہو جاتا ہے ہمیشہ. ہاں, اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ایسے ایک روڈ میپ بنا ہو نا ذہن میں تو آپ کو وہ چیز یاد رہتی ہے, فوکس کر. اب لائے نہیں کتنے سیغوں پر آتا ہے یہ مجھے بتائیں. وہ بھی مت زوم کرے گا لیکن وہ کتنے سیغوں پر آتا ہے گردان کے؟ وہ پوری گردان لائے نہیں تو سب پر آتا ہے. اس سب میں پر یہی آتا تھا ہے. نا کہ ہاں جو فعل, سب ہاں پر آتا ہے ہاں. تو فعل امر کے لیے اور لام امر کی پہچان یاد رکھنے کے لیے نا اس طرح سے ایک فعل مضارع کی گردان بنا لیں. پہلے 6 سیغے لام اس کے ساتھ لکھیں, لام امر کے ساتھ لکھ لیں. پھر باقی درمیان کے حاضر کے 6 سیغے آپ فعل امر ان کا بنا لیں اور متکلم کے 2 سیغے بھی لام امر کے ساتھ لکھ لیں مجزوم کر کے. انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولیں گی. چلیں بنانا شروع کر دیں. آپ بناتی انشاءاللہ. دال قا لام باب فعال سے جب آتا ہے تو اس کے میننگز ہوتے ہیں داخل کرنا. جی. آگے بنائیں, فعل ماضی مضارع بناتی جائیں آپ. ٹھیک ہے. ادخل یدخل. ہوں ادخل یدخل ادخالا. ہوں اور فعل امر یدخل سے بنے گا ادخل نہیں, ادخلو ہے, یدخل سے ادخل بنے گا. پھر دیکھیں ابھی میں نے کیا بتایا, باب آئین کے نیچے زیر ہے باب فعال کا, تیسرے کلمے. جی. باب فعال کا یہ حمزہ اصلی ہے اور فعل امر بناتے ہوئے شاداب یہ واپس آ جائے گا. آپ بنائیں شاداب, جی. جی. بنائیں. یہ بنے گا افعل کے وزن پر. یدخل. دیکھیں یفعلو ہے, ٹھیک ہے شاداب ادھر اوپر دیکھیے یفعلو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یا یہ یدخلو سے ہی لے لیتے ہیں ہم, تو ہم نے علامت مضارع کو ڈراپ کیا, لام کو مجزوم کر دیں. تو یہ جو حمزہ اصلی اس کا اپنا تھا اس کو لے تو کیا بنا جی. ادخل. ٹھیک ہے, اب یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, ادخل. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. اب بنائیے فعل نہیں ٹھیک ہے. 7 ادخل. سیغے کے ساتھ, 7 سیغہ لگائیں فعل نہیں کے لیے. فعل نہیں. پڑھیں. لا تدخل. میں نے دیکھ آپ فعل باب فعال تم پڑھ رہے ہیں داخل مت ہو. شاداب, اور تا اس زبر کے ساتھ پڑھا ہے, پڑھیں دوبارہ. کہاں گئی شاداب؟ یدخل تدخل. ٹھیک ہے. سوری. لا تدخل. لا تدخل. لام مجزوم ہو جائے گا. ہاں اب اسم الفاعل بنائیں گی جی. مفعل. جی. آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے. اسم تدخل. الفاعل بنائیں مفعلن کے اب وزن پہ. اسم مفعل اور مفعل, اور یہ بنے گا مدخل. مدخلن. اور مدخل مدخل, یہ 2 بنیں گے. نہیں, کیوں؟ اسم الفاعل بنے گا مدخلن کے وزن پر اور اسم المفعول مفعلن اور کے اس پہ وزن زبر بنے آ گا جائے گی. مدخلن. اب جی. اس طرح سے اس کو لے کر چلنا ہے آپ نے. اچھا چلیں, بارہ مدخل. اب واسیہ بھی آئی ہیں, ان سے بھی کروا لیتے ہیں, اور یاسمین بھی آ گئی. چلیں بارک اللہ فیک. جی. ٹھیک. آ جائیے واسیہ جی, میں نے میوٹ نہیں کیا کسی کے لیے. واسیہ جی آپ کا مائک اوپن ہے, آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. جی باجی, جی کیجیے واسیہ جی. را سین لام. یہ پڑھنا ہے باجی. ہاں صرف صغیر بنائیے نا اس کی.
را سین لام باب فعال سے جب آتا ہے تو کسی کام کے لیے یا پیغام پہنچانے کے لیے کسی کو روانہ کرنا یا بھیجنا. اب بنائیے سب صغیر جلدی سے. بس جی آواز نہیں آ رہی. آواز کٹ رہی ہے باجی، مجھے نہیں اب آ رہی ہے. پہنچ رہی ہے آواز. چلیں کیجیے شاباش. اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. کیجیے. رسلا ارسلو، رسلا ارسلا یرسلو، ارسالن، ارسل، لا ترسل، اور پھر اس کا ہوگا مرسل، مرسلن اور مرسل. مرسلن. آپ نے سائلنٹ نہیں کرنا آخری. نون زا لام. مرسلن اور پھر مرسلن. ہاں نون زا لام اتارنا. چلیں کیجیے. جی باجی. اگلا کیجیے. نون زا لام اتارنا. جی اتارنا. جی جی. نون زالام اتارنا. نزلہ، نزلہ سے بن جائے گا انزلہ، ینزلو، انزالن، انزل، لا تنزل، اور یہ ہوگا منزل اور منزل. شاباش بارک اللہ فیکی. واسیہ جی. یاسمین آ جائیے. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیجیے گا. قاف با لام سے بنائیے. جی اقبلا یقبلو اقبالن. ٹھیک ہے. پھر اس کا امر بن جاتا ہے اقبالان. امر امر بننے کا اقبالن مصدر بن گیا. یقبلو کو دیکھ لینا. یقبلو سے بنائے تقبلو. اقبل، نہیں اوپر دیکھیں. اقبل، سوری اقبل، ہاں اقبل. ہاں شاباش. آگے پہلے نہیں بنائے سہمت سیگے کے ساتھ. آپ کی آواز کٹ ہو رہی میم. ہاں بس. اقبل بنے گا نا. ہاں جی آگے جی. پہلے نہیں بنائے لا سہمت. تقبل، شاباش. اور پھر بن جائے گا یہ یقبلن اور پھر یقبلن. دیکھیں اسم اسم الفاعل بنے الفاعل، گا مفعلن اسم اور الفاعل بن جائے بنائیں. مقبلن اور بن جائے گا مقبلن. شاباش. اب خراجیم نکالنا بنائیے. خرجا، اخرجا، یخرجو، اخراجن. آگے اور اس کا بن جائے گا اخرج شاباش. فعل امر. اور پھر بنے گا لا تخرج شاباش. فعل نہیں. پھر یہ بنے گا مخرجن اور مخرجن. شاباش. ٹھیک ہو. چلیں بارک اللہ فیکی یاسمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مخرجن اسم الفاعل اور مخرجن. ہاں چلیں بارک جی اللہ جی. فیکی. تھینک یو یاسمین. ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ سب نے. آج ہم نے باب فعال کی پریکٹس کی ہے. افعل یفعل افعالا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیچ